باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا إِلَى آخِرِهِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے اور کھڑے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، پس جب ہم اس سے تکلیف کو دور کر دیتے ہیں یہ چل دیتا ہے گویا کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف کے پہنچنے پر۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح خوبصورت بنا دیے گئے حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے کام۔ آیت کریمہ کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جب انسان کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے تو ہر حال میں اپنے اللہ کے آگے آہوزاری کرتا ہے، کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے، اے میرے اللہ اس تکلیف اور مصیبت کو دور کر دے۔ لیکن جب تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہم سے غافل ہو جاتا ہے، گویا کہ یہ مطلب پرست آدمی تھا۔ اپنا مطلب اسے جب یاد آیا تو مجھے اس نے یاد کیا، جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو گویا اس نے یہ ایسے زندگی اب گزارتا ہے گویا اسے اللہ نے کبھی پکارا ہی نہیں تھا، اس نے اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا کسی تکلیف اور مصیبت کے پہنچنے پر، حالانکہ بات اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہ آیت کریمہ کفار کے بارے میں ہے، کافروں کی نشانی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ جب ان کو ضرورت پڑتی ہے تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس وقت ان کو اپنے خدا یاد نہیں رہتے، بت ان کو یاد نہیں رہتے، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ اس تکلیف کو دور کر دے۔ قرآن پاک اس کے اوپر گواہ ہے، وَقَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ، جب نبی علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے نا تو آقا علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہ اس محبوب کے وسیلے سے جنگ فتح کرا دے، تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتا تھا۔ یا اسی طرح اللہ فرماتا ہے جب یہ سمندروں میں سفر کرتے ہیں نا تو جب طغیانی میں یہ پھنس جاتے ہیں تو اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ اس کشتی کو صحیح سلامت کنارے پہ لگا دے، ہم تجھ پہ ایمان لائیں گے۔ لیکن ہم فرمایا جب ان کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، فریاد کو سن لیتے ہیں اور تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، پھر یہ اپنے کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ولہٰذا انسان کو، مومن کو سوچنا چاہیے کہ میرے اندر ایمان کی صفات ہیں یا کافرانہ صفات ہیں، کیا میں ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ مخلص ہوں یا جب مجھے مطلب اور مقصد ہوتا ہے تب اپنے رب کے آگے آہوزاری فریاد کرتا ہوں۔ مومن کی یہ حالت ہوتی ہے ہر حال میں، تکلیف میں ہو، راحت میں ہو، سکون میں ہو، مصیبت میں ہو، رحمت میں ہو، ہر وقت اپنے رب جل والا کے آگے ہی آہوزاری کرتا رہتا ہے، اس کے آگے ہی جھکا رہتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جب مقصد پڑا اللہ سے تو اس کے ساتھ مخلص ہو گیا، مقصد نکل گیا تو نمازیں بھی گئی، دین بھی چلا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مومنوں کی نشانی، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، یہ کافروں کی نشانی ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنے بندوں کی اپنے حبیب سے شکایت کی ہے کہ جو اپنے مطلب میں تو اللہ کو معبود سمجھیں، اور جب ان کا مطلب مقصد نکل جائے تو پھر اللہ کو معبود نہ سمجھے، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں معبود یاد نہ رہے۔ تو اس کا مطلب پھر یہی تھا کہ ان کے سامنے اپنی ذات تھی، اللہ کی ذات، جبکہ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ معبود بھی اسے سمجھتا ہے اور مطلوب مقصود بھی اللہ کو بناتا ہے، مقصود بھی اللہ کو بناتا ہے، اپنے اللہ کو یاد بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، اپنے لیے نہیں یاد کرتا، رب کو یاد بھی رب کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو رب سے مانگتا ہے وہ بھی رب کے لیے ہی مانگتا ہے، اپنے لیے نہیں مانگتا۔ یہ ایمان کی شان ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر دو جہاں کی خیر مانگ لی، تجھ سے تجھی کو مانگ کر دو جہاں کی خیر مانگ لی، مجھ سا کوئی گدا نہیں، تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا۔ مومن کو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، پروردگار مجھے حق کو حق ہی دکھا اور مجھے اس حق کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل ہی کر کے دکھا، جو باطل راستہ ہے، ناحق ہے، ناجائز ہے، اس کو باطل ہی کر کے دکھا، اور پھر مجھے اس باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اپنے پروردگار سے مخلص ہو کے فریاد کرے پھر پروردگار اسے کچھ عطا نہ کرے، بشرطے کہ ظاہر باطن سے اپنے رب سے مخلص ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اقبال فرماتے ہیں اس دیر کوہن میں غرض مند ہے پجاری، اس دیر کوہن میں غرض مند ہے پجاری، رنجیدہ بتوں سے تو کرتے ہیں خدا یاد۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، فرمایا بتوں سے تم کو امید خدا سے نو امیدی، بتوں سے تم کو امید خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اپنے اللہ سے بھروسہ توکل ہٹ جائے نا، صرف اس دنیا کے ظاہری وسائل اسباب کے اوپر آ جائے اور دنیا داروں کے ساتھ انسان کی امیدیں وابستہ ہو جائیں تو یہ بت ہی ہوتے ہیں۔ ان کو گویا اس نے بت ہی سمجھ لیا، ان کو خدا ہی سمجھ لیا ہے۔ انسان وسائل کو اسباب کو اختیار کرے لیکن بھروسہ توکل اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی رکھنا چاہیے۔ کوئی گرانی آ گئی، مصیبت پریشانی آ گئی، دم درود کرانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ڈاکٹر سے جا کے علاج کرانا کوئی حرج نہیں ہے، یہ وسائل و اسباب ہیں، لیکن بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہی انسان کو کرنا چاہیے۔ یہ تعویذ، یہ دم، یہ ڈاکٹر کی دوائی یہ تبھی اثر انداز ہوں گے جب پروردگار جل والا چاہے گا، جب رب نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ معمولی سا کوئی کاروبار میں آ گیا تو چلو جی میرا حساب لگائیں، جب اللہ فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، فرمایا ہم تمہارا امتحان کرتے رہتے ہیں، کبھی جانوں میں کمی پیدا کرتے ہیں، کبھی مال میں کمی پیدا کرتے ہیں، کبھی پھلوں میں، کبھی اولاد میں، یہ ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان آیا ہے تو پھر اللہ سے اپنے توکل کو ہٹانا نہیں چاہیے، بھروسہ اسی کے اوپر رکھنا چاہیے۔ خوشحالی اور تنگ دستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی سمجھنا چاہیے۔ آج ہمارے معیار ہی الگ ہو گئے ہیں۔
بنیادی بات کرتا ہوں میں انشاءاللہ، کوئی توڑ نہیں سکے گا، یہ چونکہ چنانچہ مجھے نہیں آتے، بنیادی بات کرتا ہوں جس کو کوئی توڑ نہ سکے، اور آپ کا دل بھی تصدیق کرے گا کہ واقعتاً بات یہ سچی ہے۔ آج اگر کوئی گناہ کرے نا، داڑھی والا گناہ، تو لوگ کہتے ہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ داڑھی کے ساتھ یہ گناہ کرتے ہو، تو نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی سے یہ گناہ کرتے ہو، یعنی داڑھی کو برا بھلا کہیں گے۔ آج اس دور میں اس بات کے سننے کے لیے ترس گیا ہوں کہ جس نے کبھی یہ کہا ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی تو کلمہ پڑھتا ہے پھر یہ گناہ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے، یہ کہنا چاہیے کہ تو کلمہ رسول کا پڑھتا ہے تو مسلمان ہے، مسلمان ہو کے پھر یہ گناہ کرتا ہے۔ داڑھی کو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ داڑھی سے کوئی مسلمان نہیں بنتا، داڑھی سے کوئی مسلمان ہے۔ سکھوں کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ غیر مسلموں کی داڑھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا وہ مسلمان ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی مسلمان نہیں بناتی، کلمہ مسلمان بناتا ہے۔ کلمہ کیا بناتا ہے؟ کلمہ مسلمان بناتا ہے۔ تو کلمے کا ذکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب کلمے کا کہو گے نا تو پھر کوئی بھی گناہ سے پیچھے نہیں رہے گا، سارے لوگ ہی اس میں آ جائیں گا۔ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے گناہ میں ملوث ہے، سبھی کو آپ کی تبلیغ ہو جائے گی، ہو سکتا ہے اسے گناہوں سے بچنے کی توفیق مل جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا فرماتا ہے، اے ایمان والے بندو، کافروں کی صفات اپنے اندر پیدا نہ کرو، بلکہ ایمان والوں کی صفتیں، قرآنی صفتیں، رحمانی صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ کافرانہ صفتیں ہیں کہ مطلب سے اپنے رب کو یاد کرنا، مطلب نکلے تو رب کا در چھوڑ جانا، یہ ایمان والوں کی، رحمان والوں کی صفات نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔